السلام علیکم. صورت اعراف جو ہے نا وہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی، اور آپ کو جو ہے نا اسی چینل پہ اس کے سارے لیکچرز جو ہے نا وہ پیچھے سے مل جائیں گے، کیونکہ یہ نا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس میں زیادہ تر موسٹلی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو وہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہ آپ پچھلے لیکچر سنیں گے تو آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی. آج جو ہے وہ ہم نے 163 آیت سے اسٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ 162 آیتیں جو ہے نا وہ ہم نے کر لی تھیں. تو 163 آیت کرنی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا ہوا ہے ہفتے والے دن کا. جس طرح ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ مقدس ہے، اور اس میں بھی جو ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تب ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ سارے کام جو ہیں دنیا کے وہ چھوڑ کے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے جمعہ کی. اور وہ 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں ہم نے دنیا کے کام نہیں کرنے، جو بھی ہمارا بزنس ہے یا جاب ہے اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنے کاموں میں لگ جائیں. لیکن جو یہودی تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن سلیکٹ کیا تھا، وہ ہفتے کا تھا، اور وہ پورا دن سلیکٹ کیا تھا کہ انہوں نے اس دن کوئی کام نہیں کرنا دنیا کا، صرف اللہ کے لیے وہ دن ہوگا. تو اس حکم کے اوپر انہوں نے جو ہے حکم عدولی کی تھی یہودیوں نے. ان کا جو پیشہ تھا وہ تھا مچھلی پکڑنے کا. تو وہ ہفتے والے دن وہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں سمندر کے اوپر، اور اتوار والے دن جب وہ جاتے تھے مچھلیاں پکڑنے تب وہ آتی ہی نہیں تھیں. تو اور ہفتے والے دن وہ پکڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے سے منع کیا تھا. تو انہوں نے یہ ٹرک یوز کی کہ یہودیوں نے کہ انہوں نے ایسا کیا کہ ہفتے والے دن انہوں نے سمندر کے قریب جو ہے گھڑے بنانا شروع کر دیے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے مچھلیاں تو پکڑنی نہیں تھی، منع کیا گیا تھا، وہ گھڑے بناتے تھے تاکہ، اور اگلے دن جو اتوار والا دن ہوتا تھا تب جا کے نا مچھلیاں پکڑ لیتے، کیونکہ جب مچھلیاں آتی ہفتے والے دن تھیں تو وہ جب اچھلتی تھیں تو وہ گھڑے کے اندر نہ گر جاتی تھیں، تو وہاں سے پھر وہ اتوار والے دن پکڑ لیتے تھے. مطلب کہ یہودیوں نے یہ ٹرک آزمائی کی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں ٹوٹا کہ ہفتے والے دن کام نہیں کرنا، اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں اتوار والے دن جا کے. تو یہ انہوں نے جو ڈبل گیم کھیلی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا تھا. تو یہ جو پوری آیت ہے رکوع ہے، اس کے اندر یہی واقعہ بتایا ہوا ہے. ان کو کہتے ہیں ہفتے والے دن کا واقعہ، جس میں ان کو یہودیوں کو بنا دیا تھا، بندر بنا دیا تھا. اب جب یہ جو لوگ جو گناہ کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس طرح ڈبل ٹرکس اپلائی کر رہے تھے، تو اس کے اوپر کچھ گروہ بن گئے. ایک گروہ تو وہی تھا نا جو کہ یہ کام حرکت کر رہا تھا، جو گناہ کے اندر انوالو تھا. دوسرا گروہ یہ تھا جو یہ کام نہیں کر رہا تھا، جو کہ ان کو بتا رہا تھا، جو گناہ کر رہے تھے ان کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تم غلط حرکت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا ہے تو تم یہ گھڑے کیوں بنا رہے ہو. تو وہ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ منع بھی کر رہا تھا اور وہ صحیح راستے پر بھی تھا. تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ گناہ تو نہیں کر رہا تھا لیکن وہ منع بھی نہیں کر رہا تھا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی والا کام ہو رہا ہو تو اس کو ہمیں جو ہے، اگر تو آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ روک سکتے ہیں تو آپ اس کو اپنی طاقت کے ساتھ روک لیں. لیکن اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو زبان سے روکیں. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل کے اندر برا مانیں. تو یہ لوگ ایسے تھے کہ جو کہ کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ڈیوٹی ہمارے اوپر لگا کر گئے ہیں. تو یہ ڈیوٹی ہم نے قیامت تک کے لیے کرنی ہے. دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر رہ رہے ہیں وہاں تک ان کو تو پہنچانا ہے یہ قرآن پاک، کیونکہ یہ ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف عرب کے ایریا میں پورا امپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا نا اسلام، لیکن پوری دنیا کے اندر جو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر لگائی ہے. تو اب یہ لیکن جو یہودیوں کا آپ دیکھیں، یہودیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو کہ گناہ کر رہا تھا، دوسرا وہ تھا جو کہ صحیح راستے پہ تھا اور وہ بول بھی رہا تھا کہ تم گناہ کر رہے ہو. تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ گناہ بھی نہیں کر رہا تھا لیکن وہ منع بھی نہیں کر رہا تھا. تو جو منع بھی نہیں کر رہے تھے وہ بھی گناہ گار
اور جو گناہ میں انوالو تھے وہ بھی گنہگار، مطلب یہ دونوں گروہ تھے نا جو گنہگار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب سزا دی ہے نا تو وہ پھر ان کو دی ہے سزا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو سزا دی ہے جنہوں نے گھڑے کھودے تھے اور جنہوں نے گناہ کیا تھا، اور باقی جو گناہ میں تو نہیں انوالو تھے لیکن انہوں نے آگے سے منع بھی نہیں کیا، نصیحت بھی نہیں کی، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شاید معاف کر دیا تھا. تو اس میں اس طرح مطلب ڈفرینٹ رائے پائی جاتی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ دونوں ہی گنہگار تھے. تو اس میں جو 163 آیت ہے نا، اس کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں. اس میں جو ہے نا ڈیٹیل میں بھی بتایا گیا ہے. وَاسْأَلْهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کے بارے میں، الَّتِی وہ جو کانت تھی، حاضرہ سامنے یا پاس، بحرہ سمندر کے. تو یہ والا جو بستی ہے نا، کہتے ہیں کہ صحرائے سینا، جسے سینائی پینیسولا کہتے ہیں، یہ وہ والا ایریا ہے جو اسرائیل اور جو ہے نا ایجپٹ، مصر، اس کے درمیان میں یہ ایریا آتا ہے، اور یہ بالکل صحرا ہے. تو یہاں پہ یہ جو حاضرہ بحر ہے نا، یہ وہ والی لوکیشن ہے جو کہ صحرائے سینائی پینیسولا کے پاس تھی وہ آبادی، اور سمندر پاس ہی پڑتا ہے وہاں پہ. آئی تھنک دونوں سمندر ہیں وہاں پہ، میڈیٹیرین بھی ہے اور اس کے دوسری طرف ریڈ سی بھی ہے. تو مطلب اسی ایریا کے اندر وہ قوم رہتی تھی. اِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، یہ آیتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی نا، تو اس کے ذریعے سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہودیوں کو بھی اس سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ وہ جو بستی تھی جو کہ سمندر کے کنارے پہ تھی، یہودیوں کو تو پتہ تھی نا کہ وہ کون سی بستی ہے. اِذْ یَعْدُونَ، جب وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت، ہفتے والے دن میں، اس جب تاتیہم، جب آتی تھیں، ہیتا نو، مطلب ہیتا یہ نا مچھلی سے لیا گیا، عربی کا ورڈ ہے کہ ہیتانہم، کہ ان کے پاس نا آتی تھیں مچھلیاں، یوم سبتہم، یوم دن، اور سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، ہم ان کے پاس. تو مطلب ہفتے والے دن ان کے پاس جو ہے نا وہ مچھلیاں آتی تھیں، شرعاً، ظاہر ہو کر، سامنے اچھل کر، و یوم، اور دن، لا نہیں، یسبتون، اور جب ہفتے والا دن نہیں ہوتا تھا، لا نہیں، تاتیہم، نہیں وہ آتی تھی. ہم جو ہے وہ اشارہ ہے ہیتا مطلب مچھلی کی طرف، تو نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس. کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزماتے تھے ان کو، بیما کانو یفسقون، اس وجہ سے جو وہ فسق کر رہے تھے، جو نافرمانی وہ کر رہے تھے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہفتے والا دن تھا وہ ان کے لیے آزمائش کے لیے بھی سلیکٹ ہوا، ان کی آزمائش بھی کی نا اس کے ذریعے سے، کہ ہفتے والے دن جب اللہ نے منع کر دیا تھا کہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی، کوئی کام نہیں کرنا دنیا کا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس کے اور وہ جو تو اس کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اور سخت کر دی، اس طرح کہ وہ جو مچھلیاں تھیں وہ آتی ہی ہفتے والے دن تھیں، باقی دنوں میں وہ آتی ہی نہیں تھیں. تو اس کے ذریعے سے ان کا ایمان جو ہے نا وہ چیک کیا گیا، اور جس کے اندر وہ بعد میں فیل بھی ہوئے، کچھ لوگ فیل بھی ہوئے. وَإِذْ، جب قالت، جب کہا، امتن، ایک گروہ نے، منہم، انہی میں سے، یعنی کہ یہودیوں میں سے یہ ایک گروہ تھا، انہوں نے کہا، لما تعظون، کہ تم کیوں نصیحت کر رہے ہو، قوما، اس قوم کو، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے مہلکہم، ہلاکت لکھ دی گئی ہے، او یا معذبہم، یا ان کو عذاب دے گا، عذاباً، عذاب، شدیداً، سخت. مطلب یہ کہ اس میں گروہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ تھا جو کہ اس گناہ کے اندر انوالو تو نہیں تھا، لیکن وہ ان لوگوں کو منع بھی نہیں کر رہا تھا، اور جو لوگ منع کر رہے تھے ان کو بلکہ وہ کہہ رہے تھے الٹا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب ہی دینا اور ان کو ہلاک کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ جو صحیح راستے پر تھے، جو انوالو ہی نہیں تھے اس گناہ کے اندر، اور وہ روک بھی رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں، قالو، انہوں نے کہا، معذراتن، ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم معذرت پیش کر سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، الی ربکم، اپنے رب کے، ولعلہم یتقون، تاکہ وہ جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت بھی پیش کر سکیں، اور اس لیے بھی ہم یہ کام کریں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، شاید وہ اس گناہ کو چھوڑ دیں.
وہ جو گروہ تھا یہودیوں کا ایک گروہ جو کہ اس گناہ کے اندر انوالو بھی نہیں تھا، اور وہ جو گناہ کر رہے تھے ان کو منع بھی کر رہے تھے، تو وہ ان کا کیا کہنا ہوا، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے منع کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ لوگ شاید اس گناہ سے باز آ جائیں، دوسرا یہ کہ ہم اپنے رب کے سامنے بھی پیش کر سکیں اپنا عذر کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو منع کیا تھا، مطلب کہ ہم نے خود بھی انوالو نہیں ہوئے اور دوسروں کو بھی اس گناہ سے روکنے کے لیے ہم نے کوشش بھی کی. تو اس حجت کے لیے جو ہے نا ہم یہ والا کام کر رہے ہیں، ان کو نصیحت والا. فلما پھر جب نسو بھولا دیا ماں جو ذکروا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، بھی انجینا الذین، تو اسی طرح مطلب انہوں نے فراموش کر دیا. نس یہ نا یہ بھولنے کے معنی میں ہے. تو انہوں نے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی تھی تورات کے ذریعے سے، جو بھی ان کو احکامات دیے تھے انہوں نے اس کو بلا دیے تھے. تو انجینا الذین ینہون، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون جو روکتے تھے، عن السوء برائی سے. واخذنا، اور ہم نے پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا. یعنی کہ نصیحت تو ان کو کی گئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہی والا جو ہفتے والا دن تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کو نجات دی، جو کہ برائی کے جنہوں نے خود بھی برائی نہیں کی اور برائی سے روک بھی رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. لیکن جو کہ گناہ کے اندر انوالو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. بھی عذابن، اور وہ کون سا عذاب تھا، بائیس بیما کانو یفسقون، اور بہت ہی برا عذاب تھا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی انہوں نے کی تھی. فلما پھر جب اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب اتوا انہوں نے زیادتی کی، عما اس بارے میں، نہوا جس سے وہ منع کیے گئے تھے. یعنی کہ یہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس گناہ کے اندر انوالو تھا، جنہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑیں دوسرے طریقے سے، میں نے پیچھے بتایا. مانو جس سے وہ روکے گئے تھے، انہو قلنا، تو پھر ہم نے کہا، لاہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قرادتاً بندر، خاسئین ذلیل و خوار. تو وہ جو گروہ تھا جنہوں نے ہفتے والے دن کی جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کام نہیں کرنا، تو انہوں نے اس کو دوسرے طریقے سے ٹرک آزمائی، مطلب کہ کام بھی نہیں کیا اور اتوار والے دن جا کے مچھلیاں بھی پکڑ لیں. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. تو اس کی جو ہے نا ڈیٹیل وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اس سے جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا، یہاں سے آئیڈیا ہوگا کہ. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. کون سی بستی تھی، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. محققین کا غالب میلان اس طرف ہے کہ یہ مقام ایلات، اچھا اس ایریا کا نام ایلات تھا، ایلا یا ایلات تھا، جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، اور جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے. اچھا تو یہ جو بستی تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا اس کا نام تھا ایلا. اور اسرائیل کی یہودی ریاست نے، کیونکہ اب تو فلسطین تو تھوڑا سا ہی رہ گیا، اب یہودیوں کا ہی سارا ہو گیا، تو اب وہ جو ہے اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنا لی ہے. صحیح، اب انہوں نے اس ایریا کو بندرگاہ بنا لیا ہوگا نا، جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے. تو انہیں یاد دلا وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے سوا یعنی ہفتے والے دن کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں.
آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ اب یہ جو ہے نا بندر، اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ صحیح سمجھ آئے گی۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھتے دیکھ رہے تھے، اور کیا کہتے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ان کو کہتے تھے کہ ان کم بختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہے۔ تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کے اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی، اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں، اور اگر وہ راہ راست نہ اختیار کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے خدا کے سامنے اپنی برات کا ثبوت پیش کر ہی دیں۔ اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچا لیا گیا، کیونکہ اس نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی، اور وہی تھا جس نے اپنی برات کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلا عذاب ہوئے۔ اچھا، تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو دوسرا ایک دو گروہ جو تھا وہ تو کر ہی رہا تھا نا گناہ، اور دوسرا گروہ جس نے گناہ تو نہیں کیا تھا لیکن یہ کہ اس نے منع نہیں کیا تھا برائی سے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب دی ہے۔ صرف وہ تیسرا گروہ بچا جس نے گناہ بھی نہیں کیا اور روکا بھی گناہ کرنے سے۔ البتہ بندر صرف وہ لوگ بنائے گئے جو پوری سرکشی کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کرتے چلے گئے۔ اچھا، لیکن جو گناہ کے اندر انوالو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا نا، لیکن ظالم دونوں ہی ہیں اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلا عذاب ہے۔ البتہ بندر صرف وہ لوگ بنائے گئے جو پوری سرکشی کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کرتے چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ برائی کو دیکھ کے روکنا چاہیے، ورنہ ہم بھی جو ہیں گناہ کے اندر انوالو ہوں گے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اللہ اذن یعنی اعلان کرنا، خبر دینا، اور جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اعلان کیا کہ ربک آپ کے رب نے لَيَبْعَثَنَّ کہ ہم ضرور بھیجیں گے علیہم ان کے اوپر۔ اب یہ جو علیہم ہم جو ہے نا یہ اشارہ آ رہا بنی اسرائیل کی طرف کہ ان کی طرف الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من یسومہم جو کہ ان کو چھوئیں گے، جو کہ ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے، سوء العذاب جو کہ کیا دیں گے ان کو عذاب سخت ترین۔ اِنَّ بے شک ربا کا آپ کا رب لا سری کہتے ہیں جلدی جلد عقاب سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ لغفور الرحیم، اور البتہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا، اس لیے تو بنی اسرائیل جو ہے نا ان کے لیے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قیامت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اوپر ایسے لوگ آتے رہیں گے جو ان کو سزا دیتے رہیں گے۔ تو یہ ہوا بھی ہے۔ اب جب انہوں نے بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مخالفت کی، ان کو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی تھی، تو اس آیت سے مراد یہ کہ وہ جو تھا نا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر تھا آئی تھنک عراق کا، جنہوں نے ان کا جو ہے نا ان کا ٹیمپل جو تھا وہ ختم کر دیا تھا، اور پھر لاسٹ میں جو آیا وہ رومی تھا، اس کا نام تھا ٹائٹس، اس نے بھی انہوں نے جب دوسری دفعہ اپنا وہ ٹیمپل بنایا تو اس نے بھی ان کا ٹیمپل جو تھا نا اس نے توڑ دیا، اور بہت سارے یہودیوں کو نا وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، بہت سارے کو انہوں نے قتل کیا اور کچھ لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور وہاں سے ان کا جو ہے نا دور ڈائسپورا اس کو کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوا۔ ڈائسپورا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فلسطین سے نکال دیا تھا اس رومی ٹائٹس نے، اور اس کے بعد سے لے کے
یہ لوگ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تھے. یورپ، کچھ لوگ یورپ کے اندر چلے گئے، کچھ ایشیا میں، کچھ ساؤتھ ایشیا میں، کچھ مڈل ایسٹ میں، تو کچھ یورپ کے علاقے میں، کچھ امریکہ میں. مطلب یہ سارے بکھر گئے تھے یہودی، اور ہر جگہ ان کو برا سمجھا جاتا تھا. اور جو یورپین، جو یورپ کے علاقے میں یہودی رہتے تھے، ان کے ساتھ تو بہت ہی برا ظلم ہوتا تھا، کیونکہ جو عیسائی تھے نا وہ ان سے نفرت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ کو جو ہے نا صلیب پہ چڑھایا، اور یہ جو ہے حضرت مریم کے بارے میں جو ہے برے برے الزامات لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بڑی سزائیں دی ہیں. اور آخری جو سزا تھی جو کہ پچھلی صدی میں ہوئی ہے ہماری، وہ تھی ہٹلر نے آئی تھنک 40-40 لاکھ جو ہے نا یہودی تھے، ان کو بہت برے طریقے سے مارا ہے. ان کو مشینز اس نے باقاعدہ ان کے لیے بنائی گئی تھیں. اس مشین کے اندر گیس چیمبر تھے، ان کے اندر ان کو ڈالا جاتا تھا، اور ان کا مطلب قیمہ بن جاتا تھا بالکل خون. اور پتہ نہیں مطلب اتنے برے طریقے سے اس نے ان کا مطلب کہ اتنے یہودیوں کو اس نے 40 لاکھ کو گیس چیمبر کے اندر ڈالا ہے. اور اس میں سے جو پانی نکلا اس کو اس نے اپنے کھیتوں میں وہاں پہ کھاد کے طور پہ استعمال کیا. اور ان کے یہودیوں کے جو بال تھے اس نے کلین بنائے تھے. مطلب آپ اس ہٹلر کی نفرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کیا کس طرح ان یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یہ تو 1949 میں آئے ہیں انہوں نے جب خلافت ختم کی ہے. سلطان حمید آئی تھنک تھے، ان کو ختم کیا ہے. ان کے ہوتے ہوئے تو نہیں یہ کچھ کر سکتے تھے. ان کو ختم کیا تو تب جا کے انہوں نے خلافت ختم کی، تو تب ان کو فلسطین میں جو ہے وہاں پہ موقع ملا آنے کا. کیونکہ حمید سلطان جو تھے وہ اس معاہدے کی پابندی کر رہے تھے جو حضرت عمر سے لیا گیا تھا اس وقت کے عیسائیوں نے، کہ یہاں پہ زمین نہیں خریدیں گے فلسطین پہ یہودی، اور نہ ہی یہاں پہ وہ زندگی بسر کریں گے. بس وزٹ کے لیے وہ آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہودیوں نے لاسٹ جو سلطان تھے حضرت سلطان حمید کو بڑی دولت دی، رشوت دی، ہر چیز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سچے نیک آدمی تھے. انہوں نے کہا میرے ہوتے ہوئے تو نہیں یہ معاہدہ ختم ہوگا، اور نہ ہی جو ہے یہودی فلسطین کے اندر بسیں گے. تو تب انہوں نے بھی خلافت کو ختم کیا. یہودیوں نے ان کا ذہن بہت تیز ہے، سازشی ہے. سودی نظام بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، بینکنگ سسٹم بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، سرمایہ کاری نظام بھی انہی کا بنایا ہوا ہے. تو مطلب اسی کے ذریعے سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، اور اسی نظام کے ذریعے سے یہ پوری دنیا پہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے خلافت کو ختم کیا. اور اب دیکھ لیں اب ساری زمین فلسطین کی اب یہودیوں کی ہے. اور اب جو ہے یہودی پورے جو ہے دنیا میں ڈائسپورا کا جو ان کا پیریڈ تھا جس میں یہ پوری دنیا میں اندر پھیلے ہوئے تھے، اب یہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر فلسطین کے اندر آ رہے ہیں اور وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لکھ تو دیا ہے قیامت تک کے لیے ان کے لیے عذاب آتا ہے. ان کے اوپر ایسی قومیں آتی رہیں گی جو ان کو عذاب دیتی رہیں گی. لیکن وہ تو عذاب ان کو پچھلے بھی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو ان کو ملتے رہے ہیں. لیکن آج کے دور میں ان کا غلبہ ہے، اور جب دجال آئے گا تو ان کا غلبہ اور زیادہ ہو جائے گا. یہ پوری دنیا پہ راج کریں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے راج کریں گے کہ ان کے راج کے ذریعے سے تم مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سزا دیں گے، کیونکہ ہم نے جو ہے اپنا کام جو ہے خلافت والا وہ چھوڑ دیا ہے. تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو سزا مسلمانوں کو ملے گی وہ ان کے دجال کے ذریعے سے اور یہودیوں کے ذریعے سے ملے گی، اور مل بھی رہی ہے. آپ کے عرب جو ہیں وہ تو سارے یہودیوں کے انڈر جا چکے ہیں. تو ان کا غلبہ بھی ہے اور بھی آئے گا جب دجال آئے گا. لیکن لاسٹ میں جو اینڈ ہوگا سزا ہمیں جب سزا مل جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ جو ہے دجال کو اور یہودیوں کو ختم کر دیں گے. کیونکہ یہ پچھلی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو جس نے رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش کی یا اس کے خلاف جانے کی کوشش کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. جس طرح عاد کی، سمود کی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی. لیکن بات یہ کہ یہودیوں کو کیوں نہیں ختم کیا؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے صلیب پہ چڑھا دیا تھا حضرت عیسیٰ کو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا نا. اور جس نے مخبری کی تھی جس شخص نے، اس کی شکل جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، جس کو ان یہودیوں نے صلیب پہ چڑھایا تھا. لیکن بات یہ کہ اس کو جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تو یہودیوں کو تو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. پیچھے اگر ہم جتنی بھی ہسٹری پڑھیں وہ قومیں نہیں رہیں جنہوں نے رسول کے ساتھ اس طرح کیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے ہمارے لیے. اور دوسرا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی اور کتنا زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا.
لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے، ان کا ایک بھی یہودی زمین کے اندر نہیں رہے گا. تو وہ اس وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور یہودیوں کو، دجال کو ختم کر دیں گے. تو پوری زمین کے اندر جو ہے وہ پھر سارے پوری دنیا کے اندر جو ہے پھر کوئی مذہب نہیں ہوگا، صرف وہ مسلمان ہی ہوں گے پوری دنیا کے اندر. مطلب کہ پوری دنیا کے اندر خلافت اسلام پھیلے گا پوری دنیا کے اندر، اور پھر قیامت آ جائے گی. اچھا جی، 167 ہو گئی ہیں نا ہماری آیتیں، تو 168 کرتے ہیں. وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو گروہ میں بنا دیا زمین میں، اماماً علیحدہ منہم، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں نیک بھی ہیں، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں دون ذالک جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گناہ کرنے والے ہوں گے، گناہ کرنے والے ہیں. یعنی کہ یہودیوں میں کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور بہت سارے جو ایسے ہیں جو کہ نافرمان ہیں، شرارتی ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم ان کو آزماتے تھے، بالحسنات، بھلائی کے ذریعے سے بھی، وسیئات، اور برائی کے ذریعے سے بھی، سزاؤں کے ذریعے سے بھی، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پورے طریقے سے آزمانے کی کوشش کی ہے کہ شاید یہ واپس پلٹ آئیں، جو بنی اسرائیل والے ہیں، یہودی ہیں. فخالف، لیکن وہ جو اپنے پیچھے یہودی چھوڑ کر گئے ہیں، من بعدہم، اپنے بعد، خلفون، جو ان کے پیچھے تھے، وارث، جو کہ وارث بنائے گئے کتاب کے، یا خزونہ، انہوں نے کیا لیا، وہ لیتے تھے آرادہ قیمت، حاضہ ادنا، بہت ہی کم قیمت دنیا کی. مطلب انہوں نے کتاب کو بیچا، وہ جو یہودیوں کی اگلی والی نسل تھی انہوں نے جو ہے وہ کتاب کے احکامات کو بیچی ہوں گے نا دنیا کی قیمت کی خاطر، اپنی مرضی سے فتوے لگا دیے ہوں گے، قیمت لے کے، پیسے لے کے، یا جو بھی ان کا مفاد ہوتا ہوگا. یا کلونا، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہم حرکت کریں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ سیغفر لنا، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَإِن یَأْتِہِمْ، اور اگر ان کے پاس آ جائے، اردن، قیمت، مثلہ، اسی طرح کی، مطلب کہ جو مال یہ لے رہے ہیں اسی طرح کا اور بھی ان کو مل جائے، یا خذو، تو یہ لے لیں گے، یہ نہیں پرواہ کریں گے کہ حلال ہے حرام ہے، لے لیں گے اسے. علم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا نہیں یوخذ لیا گیا تھا علیہم، ان سے، میثاق و عہد، کتاب کا، اللہ کے نہ یاکلو، کہ وہ کہیں گے، اللہ، اللہ کے اوپر، الا، مگر یہ کہ حق. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا نا کہ وہ جو تورات بھی ان کے اوپر، ان کی جو کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جو کتاب کے اندر ہے وہی تم نے کہنا ہے، اسی کی تبلیغ کرنی ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے، انہوں نے اس کتاب کے احکامات کو بیچا نا اپنی ذاتی مفادات کے لیے، مطلب کہ فتوے لگا دیے ہوں گے اپنی مرضی سے، لوگوں کی مرضی کے، تھوڑے سے پیسے لے کے، یا جو بھی اس وقت کا مفاد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی تو حکم کی دولی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تو ان سے وعدہ لیا تھا کہ صرف وہی بات کرنی ہے جو میں نے جس کا حکم دیا ہے. تو انہوں نے اس کے علاوہ جو باتیں کی ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو جھوٹ بولا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچا ہے، یا خود ہی اپنی مرضی سے فتوے لگائے ہیں، یا جو بھی انہوں نے ایڈیشن کیا ہے. تو اب تورات جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں تو نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگوں نے اس کے اندر اپنی باتیں بھی ملائی ہوئی ہیں. اللہ الا الحق، و دارسو، اس کو پڑھو، معافی جو اس کے اندر ہے، و دار الاخرتی، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ خیر، بہتر ہے، للذین، ان کے لیے، یتقون، جو کہ پرہیزگاری کرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں اس چیز کی عقل نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. یہودیوں کا یہ جو پورا قصہ ہمیں بتایا گیا ہے، جو ان کا پورا، ان کی سچویشن بتائی گئی ہے، ان کی مینٹیلٹی بتائی گئی ہے، ان کا بیہیویئر جو بتایا گیا ہے، تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اگر آپ اس آیتوں کو پڑھیں تو یہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مولوی یا ہم جو ہیں، ہم بھی تو یہی حرکت کر رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس حرکت کے اوپر یہ سزا دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں بھی تو سزا اللہ تعالیٰ پھر دے رہے ہیں. لیکن اس وقت کی سزا جو تھی وہ دوسری تھی، اس دور کی سزا مختلف ہوگی، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ لیا ہوا ہے، دعا کی تھی نا ہمارے لیے کہ میری امت کے اوپر اس طرح کے عذاب نہ آئیں. تو اس لیے ہمارے اوپر وہ والے عذاب تو نہیں آئیں گے جو پچھلی قوموں پر آئے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو وہ سزا تو نہیں دوں گا، لیکن یہ کہ یہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گے.
تو اس وجہ سے آج ہمارے گروہ زیادہ ہیں، وہ آپس میں ہی لڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں سزا دینے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک طاقت کا مزہ دوسری طاقت سے تمہیں چکھائیں گے۔ تو اس کی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ سمجھ آ جائے گی، یہاں سے سمجھ آئے گی۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ لوگ ان سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر جو اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناحلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب علیہ کے وارث ہو کر اسی دنیائے دانی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں؟ اچھا یہاں تک ہو گیا۔ اور والذین، اور وہ لوگ یمسکون، مس کہتے ہیں پکڑنے کو، جو پکڑتے ہیں بالکتاب، کتاب کو، یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ، مطلب اسے یہ مراد یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، تو ان بے شک لا نہیں ندیو ضائع ہوگا اجر مصلحین، نیکوکاروں کا۔ تو کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ تو مطلب یہ کہ اس سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کتاب کے اوپر عمل کرتے تھے، نماز بھی قائم کرتے ہوں گے نا وہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو امید دلا رہے ہیں کہ ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا، اور ہم نے جب اٹھایا، جبل پہاڑ، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، فوقا کہتے ہیں اوپر، ہم ان کے یعنی یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے، کان نہ ہوں، اور ایسا کر دیا ذلت، ان کے اندھیرا ہو گیا، یعنی کہ پہاڑ کو کھیڑ کے ان کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لائے ہوں گے نا ان کے بنی اسرائیل کے۔ اور وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہ بے شک وہ واقع بہم، یعنی کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے پہاڑ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ بنی اسرائیل کے اوپر کیوں کیا تھا ٹیڑھا کر کے ان کے سروں کے اوپر؟ خُذُوا، اس لیے کیا تھا کہ پکڑو، ما آتیناکم، اس کو پکڑو جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ جو کتاب تمہیں دی ہے۔ پکڑنے سے، کتاب کو پکڑنے سے مراد ہے کہ وہ جو احکامات ہے اس کو اپنی زندگی کے اوپر لے کر آؤ اور اس کے اوپر، اس عمل کے اوپر قائم رہو، بقوت، قوت کے ساتھ، وذکروا، اور اس کو پھر یاد بھی رکھو، ما فیہ، جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک کار بن جاؤ، صحیح راستے پہ قائم رہنے والے بن جاؤ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، پورا پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر، اور پھر بھی بعد میں وہ پھر مکر گئے ہیں بنی اسرائیل والے، صرف اس وقت تک کے لیے وہ قائم رہے ہیں، بعد میں پھر وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، تو انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا گیا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، تو اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے اوپر کتنے کتنے مہربانیاں کی ہوئی ہیں، کتنے کتنے معجزے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل میں ایمان نہیں آیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر بھی رسولوں کو قتل کیا، سازشیں کی، مطلب سارا کچھ کیا۔
اتنے معجزے تو کسی پہ نہیں کیے گئے ہوں گے جتنے معجزے بنی اسرائیل پہ کیے ہیں. سارے نبی ان کے اندر سے آئے ہیں. پھر حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام، ان کو حکومت بھی تھی، ان کو بادشاہت بھی تھی. حضرت سلیمان کے پاس تو ایک ایسی انگوٹھی بھی تھی جو سارے جنات ان کے کنٹرول میں تھے، ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھی، کشتی ان کے کنٹرول میں تھی، کتابیں ان کو دیں ساری. مطلب ان کے اوپر بڑے معجزے کیے. من اور سلوہ ان کو دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کیا. پھر فرعون سے نجات دی. پھر سمندر کو پھاڑ کر اس میں سے رستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت احسانات کیے. پھر دیکھیں طور والے پہاڑ کو بھی ان کے اوپر جو ہے گرانے ٹیڑھا کر کے ان کو ڈرایا کہ تم یہ جو کتاب دی اس کو پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو، اس پہ قائم رہو. تو بڑے معجزے ان کے اوپر کیے ہیں، تو ان کو اثر کوئی نہیں ہوا. 171 جو ہے نا ہم نے کر لی ہے. پھر 172 سے سٹارٹ کریں گے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے نا واقعہ اس میں بتایا ہوا ہے جب ساری جو روحیں تھیں نا، اب قیامت تک کے لیے جتنی بھی روحیں آئی ہیں نا آئیں گی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اپنے پاس بلا کے وعدہ لیا تھا ہم ساری روحوں سے کہ میں مطلب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری ہی عبادت کرو گے. اور ہم ساری روحوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، لیکن وہ وعدہ جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں. تو وہ اس کی اگلی جو آیت ہے نا اس میں وہ سارا واقعہ ہوگا. تو مطلب یہ جو پوری سورۃ اعراف ہے نا، اس میں یہ اگر آپ پڑھیں گے نا میرے پچھلے لیکچر بھی پیچھے جو ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا اس میں سارا جو واقعہ ہے نا وہ بنی اسرائیل کا بتایا ہوا ہے. ان کی ایک ایک عادت بتائی ہوئی ہے، خصلتیں بتائی ہوئی ہیں، ان کے گناہ بتائے ہوئے ہیں، پھر ان کی حرکتیں بتائی ہوئی ہیں، وہ کیا کیا کرتے رہے. تو مطلب سارا پورا واقعہ ہی سورۃ اعراف میں نا موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں دکھا رہے ہیں ان کی ساری چیزوں کو؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ یہودیوں کے بارے میں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں. کیونکہ وہ جو حرکتیں ہیں نا وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہم نہ کریں جو چیزیں انہوں نے کی ہیں. تھینک یو.